الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں تقریباً 3 سال کی طویل تکلیف دہ پابندی اور نظر بندی کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ روشنیوں کے شہر کراچی میں عام عوام کی خدمت میں دین کی چند باتیں بیان کرنے کی نسبت سے حاضری کی توفیق نصیب فرمائی الحمدللہ۔ جامعہ صدیقیہ للبنین اور جامعہ صدیقیہ للبنات میں 91 کے قریب خوش نصیب طلباء اور طالبات جنہوں نے قرآن مجید ناظرہ، 19 خوش نصیب طلباء نے حفظ قرآن مجید اور 5 ہماری خوش نصیب بیٹیوں نے درس نظامی کی تکمیل، ترجمۃ القرآن، یہ جو انہوں نے قرآن مجید کی نسبت سے
ناظرہ، حفظ، ترجمہ اور درس نظامی کی تکمیل کی سعادت حاصل کی میں دونوں اداروں کے محتمم مخدوم مکرم جناب حضرت مولانا رفیع اللہ صدیقی صاحب، ادارہ کے تمام اساتذہ کرام اور جامعہ صدیقیہ للبنات کی معلمات اور تمام ادارہ کے جو معاونین مخلصین ہیں، سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب العالمین یہ قرآن و سنت کی خدمت تمام متعلقین کے لیے آخرت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ 3 باتیں میں نے عرض کرنی ہیں آج کی اس محفل کی نسبت کے حوالہ سے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ عظیم کتاب ہے، اگر اس کی تلاوت کی جائے تو رحمت ہی رحمت، اگر قرآن مجید کو سمجھا جائے تو ہدایت ہی ہدایت، اور اگر قرآن مجید پر سمجھنے کے بعد عمل کیا جائے تو نجات ہی نجات۔ پڑھا جائے تو رحمت، سمجھا جائے تو ہدایت، عمل کیا جائے تو نجات۔ یہ تینوں باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 82 کھلی ہوئی ہے۔ میں اللہ کریم تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل کر رہا ہوں، جو قرآن پاک جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا بن کر آیا ہے، اور نمبر 2 رحمت للمؤمنین، ایمانداروں کے لیے قرآن پاک رحمت بن کر آیا ہے۔ جہاں قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے وہاں رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ یہ خوش نصیب طلبا، خوش قسمت دانے باز، جس مقام پر زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھی رات کا وقت تھا، تہجد کی نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ میرے سامنے 19واں پارہ، سورت کا نام سورت الفرقان۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ آیت نمبر 63 اور 64، سورت الفرقان 19واں پارہ۔ دنیا میں انسان کی پہچان کے 3 طریقے ہوا کرتے ہیں۔ یا انسان کی پہچان ہوتی ہے رفتار کے ساتھ، یا انسان کی پہچان ہوتی ہے گفتار کے ساتھ۔
بولنے کے ساتھ، یا انسان کی پہچان ہوتی ہے کردار کے ساتھ۔ اللہ کریم نے اس مقام پر یہ تینوں باتیں بیان فرما دی ہیں۔ میرے مقبول بندوں کی رفتار کیسے ہوتی ہے، میرے محبوب بندوں کی گفتار کیسے ہوتی ہے، اور میرے پیارے بندوں کا کردار کیسے ہوتا ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے مقبول بندے، محبوب بندے، پیارے بندے زمین پر چلتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ۔ یہ رفتار کا ذکر۔ اور نمبر 2، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی نادان بندہ ان سے الجھنے لگے، ان سے باس مباحثہ کرنے لگے، تو جواب میں ایسی بات کہتے ہیں جس سے شرارت پیدا نہ ہو۔ یہاں پر سلام تسلم سے ہے، ایسی بات کہتے ہیں جس سے فتنہ فساد پیدا نہ ہو۔ اور اللہ کے پیارے بندوں کا کردار کیا ہے؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا قیاما، رحمان کے مقبول اور محبوب بندے رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں، رات گزار دیتے ہیں قیام کی حالت میں۔ کیوں؟ لربہم، تاکہ ہمارا پروردگار راضی ہو جائے۔ حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تہجد کی نماز شروع کی، ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور گھوڑے کے ساتھ بھی گھوڑے میں جھولے کے اندر ان کا معصوم بچہ بھی لیٹا ہوا تھا۔ بچے کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام پر انہوں نے یحییٰ رکھا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر سورۃ الکہف کی تلاوت جاری ہو گئی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عوجا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا شروع کی، گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ گھوڑے کو کیا ہو گیا؟ تھوڑی سی معمولی سی، زیادہ نہ۔ یہ گھوڑا کیوں اچھلنا کودنا شروع ہو گیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ خطرہ پیدا ہو گیا، ساتھ بھی گھوڑے کے اندر میرا معصوم بچہ لیٹا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کا پاؤں لگے، جھولا نیچے نہ گر پڑے، بچہ جو معصوم لیٹا ہوا ہے بچہ نیچے گر پڑا، بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت روک دی۔ جب قرآن پاک کی تلاوت روکی، گھوڑا بھی آرام اور سکون سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھوڑے کا سکون دیکھا، گھوڑا آرام سے کھڑا ہے، دوبارہ تلاوت شروع کر دی۔ کئی ينزل بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنا شروع کی، گھوڑے میں دوبارہ اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دل کے اندر یہ خطرہ محسوس ہونے لگا، گھوڑے نے دوبارہ اچھلنا کودنا شروع کر دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کی دم لگ جائے، منہ لگ جائے، پاؤں لگ جائے۔ جھولا نیچے گر پڑا، بالکل قریب پڑا ہوا ہے، معصوم لیٹنے والے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حضرت حسین نے دوبارہ تلاوت روک دی۔ جب تلاوت روکی، گھوڑا بھی آرام اور سکون سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ
مسلمانوں نے جب گھوڑے کو آرام اور سکون سے دیکھا تیسری بار قرآن کی تلاوت شروع کر دی. قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں گھوڑا اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے. تلاوت روکتے ہیں گھوڑا آرام سے کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی جلدی نماز پوری کر کے سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد اتفاقاً اوپر نظر اٹھی سر کے اوپر سفید بادل نظر آیا. سفید بادل کے اندر چھوٹے چھوٹے چراغ جگمگ جگمگ کر رہے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے. سر کے اوپر بادل اس میں چھوٹے چھوٹے چراغ جل رہے ہیں. آنن فانن بادل بھی اوپر اٹھنے لگ گیا چراغ بھی اوپر جانے لگ گئے. آنن فانن آسمان میں جا کر بادل بھی غائب ہو گیا چراغ بھی غائب ہو گئے. اب حضرت حسین حیران یہ ماجرا کیا تھا. بادل چراغ یہ کیا ماجرا ہے. تھوڑی دیر گزری صبح کا وقت ہوا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کراچی والے تو بادشاہ ہیں نا. ربیع الاول کا مہینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراچی میں بلاتے ہوتے بینر لگے ہوتے ہیں. سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. نانا میرے بھائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشقوں کے پاس چل کر نہیں آنا ہوتا تھا بلکہ قانون یہ ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر. نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ چل کر پہنچے. میں نے سبق روک دیا. آپ کو ایک قرآن پاک کا حوالہ دکھاتا ہوں. یہ میرے سامنے 15واں پارہ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل. یہ پہلی آیت. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو جائیے بیت المقدس چلتا ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات نے آ کر ہمیں پنجاب سے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے تھے. کراچی کا ہر عالم آپ کو کہے گا واقعی مولوی صاحب نے مسئلہ درست بیان کیا. آپ معراج والی رات اسراء والی رات سواری پر سوار ہوئے تھے. ہاتھ جوڑ کر آگے سے عرض کرنا ہے حضرت جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو اسے سواریوں کی ضرورت نہیں ہوتی. کون اللہ کا نام چلے گا. ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود صرف کون ہے. اونچا اونچا اللہ کا نام لینا ہے. ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود صرف کون ہے. یہ موضوع نہیں اشارہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے. پھر آسمانوں سے اوپر جتنا اللہ کو منظور تھا اللہ لے گیا. رب العالمین واپس بھی لے آیا. اللہ دیر کتنی لگی. فرمایا رات کے چند لمحوں میں اللہ کریم نے سارا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا دیا. اب یہ بات دوسروں نے ذہن میں رکھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفے بناؤ جنازہ ہمیں پڑھنا ہے. صحابہ کرام نے صفے بنائی. حضرت کس کا جنازہ پڑھنا ہے. حبشے کا بادشاہ نجاشی فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے لگے ہیں. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جب ہم جنازہ پڑھنے لگے اللہ نے سارے پردے درمیان میں سے ہٹا دیے. نجاشی کی لاش کو اللہ کریم نے ہمارے سامنے کر دیا. دوستوں جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. جو اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے چند لمحوں میں بیت المقدس لے جا سکتا تھا سات آسمانوں سے اوپر لے جا سکتا تھا تو اللہ کریم رات کے چند لمحوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھی لا سکتا تھا. وہی
کر دیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشہ میں لے جا کر نجاشی کا جنازہ بھی پڑھوا سکتا تھا، لیکن اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشے میں نہیں لے گیا۔ نجاشی کی لاش کو اللہ کریم نے سامنے کیا، رب کائنات نے مسئلہ سمجھا دیا۔ ہمیشہ غلام اور نوکر چل کر آتے ہیں، آقا اور سردار چل کر نہیں جایا کرتے۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت رات یہ قصہ پیش آیا، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، تھوڑا اچھلنا کودنا شروع کر دیتا تھا، میں تلاوت روکتا تھا، تھوڑا آرام سے کھڑا ہو جاتا تھا، مجھے خطرہ محسوس ہوا ساتھ جھولے میں بھی گھوڑے میں بچہ لیٹا ہوا ہے، ایسا نہ ہو گھوڑے کا پاؤں لگے، سر لگے، دم لگے، جھولا نیچے گر پڑا، بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، مجھے سر کے اوپر بادل نظر آیا، اس میں چھوٹے چھوٹے چراغ روشن تھے، آنن فانن بادل بھی چراغ بھی آسمان میں جا کر غائب ہو گئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ یا حسین، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت روکنی نہیں تھی، پڑھتے رہنا تھا۔ عمر غلامی ہے، اوہو تلاوت جاری رکھنی تھی، قرآن پاک کی تلاوت روکنی نہیں تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے تلاوت جاری رکھنی تھی، اس لیے قرآن پڑھتے رہنا تھا۔ اور جو تجھے بادل نظر آیا، چھوٹے چھوٹے اس میں چراغ نظر آئے، وہ بادل نہیں تھا، چراغ نہیں تھے، اللہ کی رحمت والے فرشتے تھے، تیری زبان سے قرآن سننے آئے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا؟ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبح تک قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتا، مدینہ طیبہ کے رہنے والے تمام بندوں کو فرشتوں کا دیدار ہو جاتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھا گئے، جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے وہاں رحمت کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ ہمارے طلباء، یہ ہماری بہنیں طالبات اپنی زندگی کے اندر جہاں بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اللہ کریم کی رحمت نزول ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ تاریخ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرے اللہ اسے 10 نیکیوں سے نواز دیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، الف لام میم، ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ الف لام میم کی تلاوت کرنے والے کو اللہ 30 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ پھر عجیب بانی ہے، اللہ کا کیا معنی، لام کا کیا معنی، میم کا کیا معنی، اللہ کریم کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ عوام دوستوں کے لیے تحفہ ہے، میرے عوام دوست کبھی بھی ذہن کے اندر یہ خیال نہ لے آئے ہمیں قرآن پاک کا معنی نہیں آتا، ہم تلاوت کریں
کریں گے ہمیں ثواب کیسے ملے گا؟ نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 114 سورتیں قرآن پاک کی، 6000 سے زیادہ قرآن پاک کی آیات، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کا ثواب بیان فرمانے لگے، آپ نے مثال بیان فرمائی، الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ بذالک، ان حرفوں کا معنی اللہ کریم کے بغیر کسی کو پتا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دے، بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، مانا بندے کو نبی آئے، اللہ ثواب سے پھر بھی جھولی بھر دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک، اس کی حرفوں کی تعداد 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ جو بندہ پورے قرآن پاک کی ایک بار تلاوت کرے، اللہ اسے 30 لاکھ سے بھی زیادہ نیکی عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک پڑھا جائے رحمت ہی رحمت، قرآن پاک سمجھا جائے ہدایت ہی ہدایت۔ حضرت صاحب آپ کو حدیث پاک سنا رہے تھے، ایک جملہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر بندہ تم میں سے وہ ہے جو خود بھی قرآن پاک سیکھے، دوسروں کو قرآن پاک سکھائے۔ خیال کیجیے گا میرے جملے پر میرے احباب، اگر قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا بندہ تمام بندوں میں بہتر ہے، تو قرآن سیکھنے اور سکھانے والی جماعت تمام جماعتوں میں سے بہتر ہے۔ ایک اور چھوٹا سا جملہ، سامنے بازار میں نکلے، ریڑی والے کے پاس جو چیز ہوگی اسی کی آواز لگائے گا۔ مختونوں کو میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر میں جملہ دہراتا ہوں، دکاندار کے پاس جو چیز ہوگی اسی کی آواز لگائے گا۔ جو ریڑی والا مالٹے بیچ رہا ہے مالٹوں کی آواز لگائے گا، آم بیچ رہا ہے آم کی آواز لگائے گا، چھولے بیچ رہا ہے روٹی بیچ رہا ہے اس کی آواز لگائے گا۔ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اسی کی آواز لگاتا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، اس لیے ہم قرآن کی آواز لگا رہے ہیں۔ قرآن پڑھا جائے رحمت ہی رحمت، قرآن سمجھا جائے تو ہدایت ہی ہدایت۔ اب قرآن سمجھنے کی مثال پیش کر رہا ہوں۔ دورے تفسیر میں تو میں بے شمار مقامات ساتھیوں کو لکھوایا کرتا ہوں، اب میں آپ کو نمونہ سنا رہا ہوں۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم، فرمایا فَمَتَّ بِهِ تحملون قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ یہ میں نے سورت مریم آیت نمبر 36 کھولی ہوئی ہے۔ 16واں پارہ، حضرت مریم صدیقہ اپنے معصوم بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھوں پر اٹھا کر قوم کے سامنے لے آئی۔ تحملہ ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا، قوم کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ یہ تو نے کیا غلط کام کر ڈالا، مریم تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی،
پیدا ہو گیا۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ قوم کے بندے کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن، اولاد پر اثر ہوتا ہے یا والد کا یا والدہ کا۔ ابا سگریٹ پیے نا اولاد کو عادت پڑے گی، والدہ جھوٹ بولے اولاد کو عادت ہوگی۔ اولاد پر اثر ہوتا ہے یا والد کا یا والدہ کا۔ اے ہارون کی ہمشیرہ، ہارون کی بہن، تیرا ابا بھی نیک تھا، والدہ بھی نیک تھی، تو کیسے پوری نکل آئی؟ بس میں نے سبق روک دیا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران کے علاقے میں پہنچے۔ عیسائی وہاں پر بہت زیادہ رہتے تھے، عیسائی جمع ہو گئے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے تم مسلمان قرآن کے اندر پڑھتے ہو یا اخت ہارون۔ قوم والوں نے حضرت مریم کو کہا ہارون کی بہن۔ یہ واقعی ہم پڑھتے ہیں، قرآن میں ہے۔ نجران کے عیسائی کہنے لگے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ یہ بتا، حضرت ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ یہ واقعی بڑے بھائی تھے۔ حضرت بی بی مریم حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن کیسے بن گئی؟ درمیان میں سینکڑوں سالوں کا فاصلہ ہے۔ کہاں حضرت ہارون علیہ السلام، کہاں بی بی مریم کا زمانہ؟ حضرت مریم حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن کیسے بن سکتی ہے؟ یا اخت ہارون۔ حضرت مغیرہ تو حیران ہو گئے، واقعی سوال تو ٹھیک ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا زمانہ کہاں، بی بی مریم کا دور کہاں؟ یہ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن بن سکتی ہے؟ جب مدینہ طیبہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عیسائیوں نے مجھ پر یہ سوال کیا، یہ ہے قرآن سیکھنے کی محنت، یہ ہے قرآن سمجھنے کی محنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن سکھانے کے لیے جائے، اللہ کریم نے قرآن کا مقام سکھانے والے کو 100 رکعت نوافل کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو بندہ قرآن پاک کا ایک مقام سیکھ لے، اللہ کریم سیکھنے والے کو 1000 رکعت مقبول نوافل کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میں بڑا خوش نصیب ہے، اللہ نے قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے ہمیں چن لیا ہے، الحمدللہ۔ حضرت مغیرہ نے سوال کیا حضرت ہارون علیہ السلام کی بی بی مریم بہن کیسے بن سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ تم نے عیسائیوں کو یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے نام پر، اولیاء کرام کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھا کرتے تھے؟ یہ ہارون حضرت مریم کا بھائی تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر اس کا نام بھی ہارون رکھا گیا تھا۔ میرا نام شعیب ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی نسبت سے آپ میں سے کسی تو اس کا نام ہوگا ابراہیم، اسماعیل، یوسف۔ کیسے ہم انبیاء کرام کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھا کرتے ہیں؟ حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تھا۔ آمنہ کے لال میں مقام